رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والرحمة والبرکات علی امام الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا ومولانا محمد الصادق الوعد الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین النیرین ومن والاہم وتبعہم بإحسان إلی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اور مکرم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانی۔ ماہ مبارک ربیع الثانی، جس کو حضور پیران پیر سرکار شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت حاصل ہے۔ یہ آپ کے وصال باکمال کا مہینہ ہے، یہ آپ کی نیاز شریف کا مہینہ ہے، اور ہم نیاز مندوں کے لیے آپ کی شان، آپ کی تعلیمات اور آپ کے پیام سے اپنے دل و جان کو محظوظ کرنے اور انہی کا پابند بنانے کا جذبہ دلانے والا یہ مبارک مہینہ ہے۔ یاد رہے کہ بزرگان دین، امت کے صالحین اور اولیاء کاملین فکری طور پر اور عملی طور پر ان کی زندگی کا اختصاص کیا رہا، ان کی زندگی کی، ان کے اعمال کی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے انعام یافتہ اور مقبول بننے کی بنیادی کیفیت کیا ہے۔ تو اس کو آسان لفظوں میں اگر میں عرض کرتا چلوں تو یہ ان کی عزیمت ہے، یعنی جس کلمے کو انہوں نے پڑھا ہے اس پر بڑی پختگی کے ساتھ وہ قائم رہے، ایسا قائم رہے کہ پروردگار عالم نے ان کی فکر کو، ان کے عقیدے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اور جب بات آئی اپنی صالح فکر کی اختیار کرنے کے بعد تو پھر کیا ہوتا ہے، اب ان کی عملی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس عملی زندگی کے نمونے میں بھی انہوں نے اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں بڑی عزیمت کے ساتھ عمل کر کے بتایا ہے۔ یہ عزیمت کیا ہے؟ اعمال میں انہوں نے کبھی رخصت کے پہلو کو اختیار نہیں کیا کہ اپنی سہولت کے لیے کسی گنجائش کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جب بات آئی عمل کرنے کی، چاہے کچھ ہو جائے، دنیا کدھر کی کدھر چلی جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند رہنا انہوں نے اپنی تعلیمات سے پیش کیا ہے۔ یہ عزیمت، یہ پختگی عقیدہ اور عمل میں ان کا جو اخلاص تھا، رب تبارک و تعالیٰ کو ایسے پسند آتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر پروردگار عالم انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول بھی بنا لیتا ہے، قرب کی منزلیں ان کے لیے طے بھی کروا دیتا ہے، اور اپنی بارگاہ سے انعامات کی بارش ان پر مسلسل فرماتا رہتا ہے۔ یہ عظیمت وہ فکر ہے، عظیمت انسان کے اندر موجود وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے کو حاصل کرنے والا کبھی سہولت کی طرف مائل نہیں ہوتا، کبھی رخصت کی فکر نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ کو گنجائشوں کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اس کے حبیب کا حکم ہوتا ہے، وہ اسی کا اپنے آپ کو پابند بناتا رہتا ہے۔ عظیمت کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو عظیمت والے کہہ کر انبیاء کرام کو یاد کیا جاتا ہے بطور خاص۔
انہیں جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے اولو العزم ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ عزم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ارشاد مبارک ہے سورہ آل عمران میں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب تم نے کسی کام کے کر گزرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اس بھروسے کی کیفیت کو پسند کرنے والا ہے، اور تمہارے اس بھروسے کے توکل کی برکت سے تمہیں اپنے محبوبین میں شامل کرنے والا ہے۔ بہرحال جس ارادے کو کر لیا اس کو انجام دینے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، کوئی طاقت دنیا کی ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو عزیمت کا پہلو جب اس سلسلے میں آتا ہے تو حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب سامنے آ جائے تو بلا وہ چرا اس کو قبول کر لے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اب کسی کی رائے کی ضرورت نہیں، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ دنیا تمہیں لاکھ مشورہ کچھ دیتی ہو، لیکن اللہ کا حکم آ جائے وہ اپنے سر آنکھوں پر رکھنے کی کوشش کی جائے، اس کے حبیب کی سنت کا پیام آ جائے تو اسے ٹالنے کی کوئی کیفیت ہم سے صادر نہ ہو۔ یہ عزیمت کا پہلو ہے۔ اسی عزیمت کے پہلو کے ساتھ آگے بڑھنا یہ انبیاء کرام کا شیوا رہا، اسی عزیمت کے پہلو کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا یہ اولیاء کاملین کا طرز عمل رہا۔ جب انبیاء کرام کو پیام تبلیغ کا حکم دیا گیا تو اس تبلیغ کے کام کو، ہدایت کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے نہ اپنی تنہائیوں کو دیکھا، نہ انہوں نے اپنی ہمتوں کو دیکھا، بلکہ ہمت و حوصلہ تو خصوصی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ تنہا ہوتے ہوئے بھی ساری قوم پر وہ بھاری رہنا یہ ان کے حوصلوں کی شان ہوا کرتی۔ لیکن جب بات آتی ہے پیام حق کو بلند کرنے کی، اعلاء کلمت الحق کی کوشش کرنے کی، تو انہوں نے کبھی رخصت کا پہلو اختیار نہیں کیا، کبھی کسی بات کو ٹالنے والا معاملہ انہوں نے اپنے سامنے پیش نہ کیا۔ بس حکم آ گیا اللہ رب العالمین کا، اس کو کر گزرنے کے لیے ساری توانائیوں کو انہوں نے صرف فرما دیا۔ تو اسی اولو العزمی کی کیفیت کو اپنی ذوات میں طاری کرنے والے، اپنی زندگیوں میں اسے شامل کرنے والے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے اللہ تعالیٰ کے کچھ مخلص بندے ہوتے ہیں، جن کے تذکرے اگر ہم قرآن کریم کے حوالے سے کریں تو کہیں ان کو متقین کہا گیا، کہیں انہیں عباد اللہ المخلصین کہا گیا، عباد اللہ المخلصین ان کو کہا گیا، کہیں انہیں محسنین کے اعتبار سے یاد کیا گیا، کہیں ان کی توکل کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے متوکلین ان کو کہا گیا، کہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مجاہدہ کرنے والے ان کو کہا گیا، کہیں راتوں میں سحر کے وقت میں جاگنے والا کہہ کر انہیں یاد کیا گیا۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اس شان سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کا تذکرہ کیا، کہیں پروردگار عالم نے ان کے اخلاص کی شان بیان فرمائی تو کہیں ان کے تقوی کی شان بیان فرمائی، کہیں ان کی فکر اور ان کے روشن عقیدے کی پختگی کا بیان فرمایا، تو ان کے عمل کی بلندی اور عمل میں جس عظیمت کو انہوں نے اختیار کیا تھا اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ بہرحال جا بجا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنوں کا تذکرہ اپنے کلام میں فرمایا ہے، انبیاء کرام کی صورت میں ان کی عظیمت کی شکل میں ہمیں پیام دیا ہے، اولیاء کاملین کے تذکروں کو رکھ کر ان کی حق پسندی کو بیان فرمایا ہے، ان کے کردار کی بلندی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ان کے کردار کی بلندی کیسے انہیں عطا ہوئی؟ اسی عظیمت کی بنیاد پر
ان کی زندگی کا جو روشن پہلو ہوا کرتا ہے پروردگار عالم نے اسے قبول فرمایا، تو اس شان سے قبول فرمایا کہ ان کے تذکروں کو اپنے کلام میں رکھ دیا، ان کی مقبولیت کو روئے زمین پر دنیا میں رکھ دیا، اور ان کے مقام کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما لیا۔ سرکار غوث اعظم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام الاولیاء ہے، اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ ولایت کی بلندی آپ کو عطا کی گئی۔ جب اولیاء کرام کے ساتھ اس عظیمت کے پہلو کو جوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ان کی کیفیتیں ہر ٹالنے والے، سہولت پیدا کرنے والے، رخصت کو تلاش کرنے والے اور گنجائش کو ڈھونڈنے والے جو امور ہوتے ہیں اس سے بچے اور بچائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم آپ کے واقعات کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں تو پھر آپ کی ولادت کے موقع ہی سے لے کر ساری زندگی اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہی عظیمت کا پیام آشکار ہوتا ہے، اسی عمل کی پختگی ظاہر ہوتی ہے، اسی فکری اور اعتقادی بلندیوں کو پروردگار عالم نے جو آپ کو عظیمت کی شان کے ساتھ عطا فرمایا تھا اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ ولادت کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ولادت کا پہلا دن ہے، سحر کے وقت سے لے کر رمضان شریف کے پہلے دن کے پہلی تاریخ کے سورج کے غروب ہونے تک آپ نے کسی چیز کو نوش نہیں فرمایا، اپنی امی جان کے سینہ مبارک کی طرف توجہ نہ کی، اور وہ اپنے دودھ کو پیش کرنا بھی چاہتی تو آپ بے توجہ ہی کرتے اور اپنے چہرے کو ہٹا لیا کرتے تھے۔ بالفاظ دیگر آپ نے روزے کا اہتمام فرمایا ہے۔ صرف وہ ایک موقع نہیں تھا کہ اتفاق کی بات ہے ولادت کا پہلا دن شہزادے نے ایسے کیا ہو، مہینہ پورا گزر گیا، سحر ہوتی ہے تو اس موقع پر کچھ نوش فرما لیتے امی جان کے مبارک دودھ کو، پھر اس کے بعد دن تمام گزر جاتا۔ حضور غوث اعظم روزے کی اس کیفیت کو اختیار کیے ہوئے رہتے تا وقت کہ سورج غروب نہ ہو جائے، تا وقت کہ رات نہ آ جائے، اس لیے کہ رات میں کھانا پینا مسلمان کے لیے، روزے دار کے لیے جائز ہے، اور دن کا جو وقت آتا ہے اس دن کے وقت میں اسے کھانے پینے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہاں پر رخصت کا پہلو کیا ہے، عظیمت کا پہلو کیا ہے؟ عزیزان محترم، روزے کی فرضیت کے حوالے سے، عبادات کے مکلف ہونے کے حوالے سے شریعت کا قانون ہے کہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد 15 سال کی عمر ہونے کے بعد شریعت کے احکام مسلمان پر مرتب ہوتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ولادت کے پہلے موقع پر یہ روزے کا اہتمام فرما کر کیا پیام دیا ہے، اپنے نام لیوا اپنے چاہنے والوں کو پیام دیا کہ لوگوں، ایک کیفیت ہوتی ہے رخصت کی، رعایت کی اور گنجائش کی، یاد رکھو جب بات خدا کی بندگی کی آ جائے، جب بات عبادتوں کی آ جائے، جب بات نماز اور روزے کی آ جائے، تم ٹال مٹول کی، رخصت و رعایت کی کوشش نہ کرنا، خدا کی بارگاہ میں عبادت و بندگی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عظیمت و پختگی کو اختیار کرنا۔ ولادت کے پہلے دن کسی مسلمان گھرانے کے بچے پر روزہ فرض تو نہیں رہتا، لیکن یاد رکھو فرضیت نہ بھی ہو تو فرضیت کے علاوہ ایک مستحب کیفیت ہے، ایک نفل شان ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کرام کا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ فرض تو دور کی بات، واجب تو دور کی بات، سنت کو چھوڑنا تو بہت دور کی بات، کسی نفل کو بھی ترک کرنا وہ گوارا نہیں کرتے۔ حضور غوث اعظم نے اپنے ولادت کے پہلے ہی موقع پر دنیا کو پیام دیا ہے کہ عبد القادر دنیا میں اپنے وجود کو پیش کیا ہے تو صرف فرائض و واجبات اور سنتوں کا پابند بنانے کے لیے نہیں، بلکہ پیام حق کو پہنچانے کے لیے، عظیمت کے طور پر دنیا کو پیام دینے کے لیے عبد القادر آیا ہے، رخصتوں کو مٹانے کے لیے عبد القادر
حاضر آیا ہے، اپنے غلاموں کو سختی کی، پختگی کی، عظمت کی زندگی پر گزارنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ ولادت کا پہلا موقع ہے، ولادت کا پہلا دن ہے، سرکار غوث اعظم نے اس عظمت کے پہلو کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ روزہ فرض نہیں تھا نہ، اگر آپ اپنی امی جان کے مبارک دودھ کو اس موقع پر نوش فرماتے، نہ شرعی طور پر یہ کوئی گرفت کی بات ہے، نہ دنیا والے اس کو کوئی قابل مؤاخذہ سمجھتے، لیکن جب آپ نے اس پختگی کے ساتھ رمضان شریف کے پورے مہینے میں روزے کا اہتمام فرمایا تو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ من اللہ آپ نے یہ اہتمام فرمایا۔ خدا تعالیٰ کی عنایتیں اسی وقت سے آپ کے ساتھ شامل ہو گئی تھی، اور ان عنایتوں کا اظہار آپ نے اپنے کردار کے ذریعے کر کے بتایا ہے، اپنے روزے کے ذریعے ادا کر کے بتایا ہے۔ امی جان کی گودی میں ہے، عظمت کس کو کہتے ہیں، سرکار غوث اعظم نے اپنے عمل کے ذریعے پیام دے کر بتایا ہے۔ استقامت کس کو کہتے ہیں، سرکار غوث اعظم نے اپنی مائی کی جھولی میں رہ کر پیام دیا ہے۔ اور کرامت کس کو کہتے ہیں، سرکار غوث اعظم نے اپنی ولادت کے پہلے دن روزہ رکھ کر لوگوں کو بتا دیا۔ سردار اولیاء ہے، کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ذریعے دنیا میں ایسے اہتمامات کا ظہور فرماتا رہا۔ ولادت کا موقع اور روزے کی بات آئی تو ایک اور بات عرض کروں، اولیاء کرام کا شیوا کیا ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہوتی ہے۔ ان اللہ والوں کی تعلیمات تو خدا ترسی کی تعلیمات ہوتی ہیں، اللہ والوں کا معاملہ تو خدا تعالیٰ کی یاد کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی یادوں میں رہنا انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیے ہوتے ہیں، اور صرف خدا تعالیٰ کی یاد تک، ذکر اللہ تک اپنی فکر کو وہ موقوف نہیں کرتے، بلکہ اس تلاش و جستجو میں رہا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری عبادت ہو تو ایسی ہو، تمہاری بندگی ہو تو ایسی ہو کہ خدا کے بندے سن، جیسے کہ تو اپنے پروردگار کا دیدار کر رہا ہے۔ عام مسلمان تو ایسی صلاحیت کو اختیار کرنے والے نہیں کہ رکعت بانے اللہ اکبر اور خدا تعالیٰ کے دیدار کی لذت حاصل کر سکے۔ سحری کھائی، روزہ انہوں نے صبح صادق سے آغاز کر دیا، اور پھر خدا تعالیٰ کے دید کے جلووں میں وہ سرشار ہو گئے۔ حج کو چلے گئے، خدا کے گھر کو گئے ہیں۔ خدا کے گھر کو جانا اور ہے، خدا کے گھر کو جا کر خدا سے ملاقات کرنا، اس کا دیدار کرنا اور یہ خدا تعالیٰ کی یافت، خدا تعالیٰ کا دیدار، خدا تعالیٰ کے جلووں سے اپنے آپ کو سرشار کر لینا، خدا تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھنا، یہ بھی ایک اللہ والوں کی منزل ہے، جس جانب حدیث جبریل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا، اور اس کی حقیقت کو سرکار غوث اعظم اپنی ولادت کے پہلے دن کھول کر بتا رہے ہیں کہ لوگوں، یہ روزہ ایک ایسا اہتمام، لوگوں روزہ ایک خدا تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے کہ اگر اس عبادت روزے کی ادائی میں تم اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہو، تم روزے کے ساتھ اپنی زندگی کو شامل کر لیتے ہو، تو یاد رکھو یہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ روزہ، یہ عبادت تمہیں خدا تعالیٰ کا وصال عطا کرنے والی ہے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بے بنیاد بات نہیں، بلکہ حدیث شریف صحیح بخاری کی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وہ حدیث قدسی اگرچہ کہ قرآن کریم کی آیتوں کی طرح اس کے کلمات چمک تو نہیں رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صاحب لطف امیم صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار عالم نے جب عنایت فرمائی اور اپنے کلام سے مشرف فرمایا، تو اپنی کچھ ان خصوصی باتوں کو بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ارشاد فرمایا، اور حضور نے جب ان خصوصی باتوں کو سنا تو صرف اپنے دل میں سمائے نہ رکھے
رکھے، بلکہ ہم غلاموں کے لیے، ہم غلاموں کو عطا کرنے کے لیے، نعمتوں سے نوازنے کے لیے حضور نے اس کا بیان بھی فرما دیا۔ ارشاد تو وہ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم کو مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرا حبیب اپنی زبان سے اپنے پروردگار کے ارشاد کا اظہار کر جائے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یہ میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، یہ ایک ایسی لذت کی نعمت ہے، یہ ایسی جذباتی کیفیت کا انعام ہے کہ اللہ والوں کو اس کی مستانگی جب سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اپنی ساری زندگیوں کو روزے کی زندگی بنا دی، اپنے آپ کو انہوں نے صائم الدہر بنا دیا، اپنے سارے دن کو وہ روزے میں گزارتے رہے۔ آخر بات کیا ہے؟ اپنے جسم کو کیوں تکاتے ہیں؟ کیوں روزانہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں؟ روزانہ نہ بھی ہو تو پھر صوم داؤدی ایک دن 8 روزہ رکھنا اللہ والوں کا مشغلہ رہا۔ آخر بات کیا ہے؟ روزانہ روزہ رکھنا، ایک دن 8 روزہ رکھنا یہ کوئی فرض عمل نہیں، واجب عمل نہیں، تو پھر یہ کیوں اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو اللہ والوں کی بارگاہ سے ہمارے لیے یہی جواب عطا ہوتا ہے کہ ارے پروردگار عالم کا لذتیں عطا کرنے والا، نعمتیں سرفراز کرنے والا ارشاد ہے کہ سن خدا کے بندے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ کہ کون نہیں چاہتا کہ خدا کی بارگاہ سے خصوصی انعام حاصل کر سکے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکیوں کے انعامات بہت ہیں۔ نماز کا انعام بھی مسلمہ ہے، زکوٰۃ کا انعام بھی مسلمہ ہے، حج کا انعام بھی مسلمہ ہے، صدقہ و خیرات کا انعام بھی مسلمہ ہے، دیگر نوافل کا انعام بھی مسلمہ ہے، ذکر و اذکار کا انعام بھی مسلمہ ہے، نوافل کی ادائیگی کا انعام بھی مسلمہ ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے روزے کی تو اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرا ہے، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، روزہ میری عبادت ہے۔ یوں تو ہر عبادت خدا ہی کی ہے، ہر عبادت خدا ہی کے لیے ہے، پھر روزے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جب میرے لیے فرمایا ہے تو پھر تمام عبادتوں میں خصوصی امتیاز روزے کو عطا کر دیا گیا۔ صرف رب تبارک و تعالیٰ نے خصوصی امتیاز روزے کو عطا ہی نہ کیا، بلکہ جب اس کے انعام کی بات آتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ میں اس کا انعام دیتا ہوں۔ اور محدثین کرام یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن کے حوالے سے عرض کروں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کو بخاری شریف کی زبر زیر کے فرق کے ساتھ اگر ہم وَأَنَا أَجْزِي بِهِ میں روزے کا بدلہ دیتا ہوں، اس کے بجائے اجزی بہی کو اجزا بہی پڑھے تو پھر اس میں معنی میں اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے، معنی میں اور نزاکت پیدا ہو جاتی ہے، معنی میں اور گہرائی داخل ہو جاتی ہے۔ وہ گہرائی ایسی کہ روزے کا انعام دینے والا کون ہے؟ صحیح بخاری اعلان کر رہی ہے کہ ارے رب کی بارگاہ سے روزے کا اعلان ہوتا ہے، اور ان الفاظ کو زبر زیر کے فرق کے ساتھ جب وَأَنَا أُجْزَا بِهِ پڑھ لیا جائے تو رب کی بارگاہ سے اس روزے دار بندے کو انعام مل رہا ہے کہ اے روزے دار سن لے، تو نے میری خاطر کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو دنیا کی دیگر جائز امور سے بھی رو کے رکھا، تو سن میں صرف انعام دیتا نہیں بلکہ روزے کا انعام میں خود بن جاتا ہوں۔ اللہ والوں کو یہی انعام چاہیے۔ اللہ والوں کا ساری زندگی کا وظیفہ اگر کوئی چیز ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کی یاد ہوتا ہے، ان کا سلیقہ اور ان کی زندگی کا طور طریقہ کسی کام میں گزرتا ہے تو خدا تعالیٰ کی یافت میں گزرتا ہے، خدا کو پانے میں گزرتا ہے، خدا کے وصال میں گزرتا ہے، خدا تعالیٰ کی دید میں گزرتا ہے، اور دید کی کوششوں میں ان کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ولادت کے پہلے موقع پر اس بات کا اعلان کر دیا، اپنی روزے کی کرامت کے ذریعے
اس بات کا اظہار فرما دیا کہ لوگوں سنو، میری زندگی روزے کی زندگی ہے۔ یہ روزے کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ کو پانے والا ہے۔ کئی امور اس جانب حضور غوث اعظم کے پہلے روزے سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو روزے دار کو اللہ سے ملا دیتا ہے، اور سرکار غوث اعظم نے اپنی ولادت کے دن اپنے خدا کے بارگاہ سے خدا سے وصال کی اور خدا سے تعلق کی جو کیفیتیں ہیں ان کیفیتوں کا اظہار فرما دیا۔ میں روزہ رکھتا ہوں، میرا پروردگار مجھ پر تجلیات نازل فرماتا ہے، اپنے جلووں سے مجھے نوازتا ہے۔ ارے بچپن کی کیفیت کو بچپن کی کیفیت نہ سمجھنا، اللہ نے مجھے مادرزاد ولی بنایا ہے، صرف ولی نہیں اولیاء کا سردار بنایا ہے۔ تو اہل اللہ اولیاء اللہ جب اپنی ترقیات کرتے ہیں تو وہ ان کی ترقیات ایک زمانے بعد ہوا کرتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ولایت کے اپنے اس تذکرے کو ولادت کے پہلے ہی دن سے اعلان کر کے بتا دیا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے جو تعلق ہے، جو وصال کی کیفیت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قرب کی منزلیں ہیں وہ کیسے ہوتی ہے، اس کا بھی پتہ دے دیا۔ اور اس روزے کی برکت کیا ہے، سرکار غوث اعظم نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے کہ بندہ اگر خدا تعالیٰ کا وصال چاہتا ہے، خدا کی دید چاہتا ہے، خدا کی یافت چاہتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ذکر کی منزل سے آگے بڑھ کر پروردگار عالم کے وصال کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ سردار اولیاء ولادت کے پہلے دن اپنے چاہنے والوں کو پیام دے رہے ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، تو اولیاء بننے والوں کو آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ۔ ارے رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اے روزے دار سن، میں اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ اور اللہ والوں کو یہی نعمت کی چاہت ہوا کرتی ہے کہ ہمیں دنیا ملے نہ ملے، خالق دنیا مل جائے، ہمیں کائنات کی نعمتیں ملے نہ ملے، لیکن وہ نعمتیں عطا کرنے والا پروردگار مل جائے۔ اہل اللہ کے بارے میں جنت میں جانے کے بعد کے واقعات بھی جو بیان کیے گئے، تفاسیر میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ کچھ فکر میں ہوتے ہیں، کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں، حالانکہ وفیہا ما تشتہیہ الانفس کہا گیا ہے کہ جی جو چاہا پروردگار عالم وہ عطا فرما دی ہے اپنے بندے کو۔ یہ خدا تعالیٰ کی انہیں راضی کرنے کی شان ہے، لیکن ایسے وقت بھی چند بندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انہیں ندا آتی ہے کہ میرے بندے کیا تلاش کر رہا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ پروردگارا اس تیرے دیدار کی نعمت کو تلاش کر رہا ہوں جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو دنیا میں ہو یا جنت میں چلے جائے، اللہ والوں کا مشغلہ، ان کی فکر یہی رہتی ہے کہ پروردگار عالم کے دیدار کی لذتوں سے ہم اپنے آپ کو سرشار کرنے والے ہو جائیں۔ محترم سامعین، میں عظیمت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، تو یہ حضور غوث اعظم کی ولادت کے موقع پر روزے کی کیفیت کو اختیار کرنا، مہینہ بھر سحر سے لے کر افطار تک دودھ کو نوش نہیں فرمانا، یہ آپ کا عظیمت والا عمل تھا، اعمال میں پختگی کو بتانے والا عمل تھا۔ اگرچہ کہ اس وقت روزہ فرض نہیں ہے، اس کے باوجود ایسی کیفیت کو اختیار کرنا کہ جس میں رخصت و رعایت کا پہلو موجود نہ ہو، اس عظیمت کو مثال دے کر میں سمجھاتا ہوا اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ شریعت میں کچھ رعایتیں عطا کی گئی ہیں، جیسے کہ سفر میں روزہ رکھنا۔ رمضان کا مہینہ اگر ہے، کوئی مسافر ہے، ضروری کسی کام کی وجہ سے وہ سفر کرتا ہے، تو ایسے موقع پر سفر میں اس کو روزہ چھوڑنے، دن کے اوقات میں بھی کھانے پینے کی شریعت میں اجازت ہے، اور جب وہ سفر کو ختم کر لے تو بعد میں اس چھوٹے ہوئے روزے کی رمضان کے بعد قضا کر لے۔ یہ رخصت کا پہلو ہے، لیکن عظیمت کا پہلو یہ ہے
کہ رخصتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے، یہ عزیمت ہے۔ تو اللہ والوں کا پیام یہی ہوتا ہے کہ رخصت و رعایت گنجائش کے پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے عزیمت کے پہلو کو اختیار کرنا۔ موذی جانور اگر آ جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس سے بچنے کا شریعت میں حکم ہے۔ دوران نماز اگر وہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے یا پھر ہمیں وہ تکلیف دینے، نقصان پہنچانے اور ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس وقت کی نماز کو وہیں پر موقوف کر کے اس جانور سے بچا جا سکتا ہے۔ بعد میں نماز کو مکمل کر لیا جا سکتا ہے، بعد میں نماز ادا کر لی جا سکتی ہے۔ تو یہ شریعت میں گنجائش، رعایتیں اور رخصتیں رکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ثابت قدم رکھنا یہ عزیمت کا پہلو ہے۔ یہ اللہ والوں کو پروردگار عالم کیفیت عطا فرماتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی کئی اس طرح کے واقعات ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، ہجوم سامعین کا موجود ہے۔ تقدیر کے فیصلے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہے گا، یہ تفصیلات آپ اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں۔ وہ تقدیر کا معاملہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں۔ قلائد الجواہر آپ کے تذکرے کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اللہ والوں نے حضرت کے پیام کو، حضرت کی تعلیمات کو، حضرت کی کرامات کو اس کتاب میں جمع فرمایا۔ بزرگوں کے حوالے سے جو انہوں نے روایتیں بیان کی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت احمد بن صالح الجیلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم تقدیر کے اور خدا تعالیٰ کے فیصلے کے قضا کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اچانک چھت سے ایک سانپ گرتا ہے۔ وہ سانپ کا گرنا کیا تھا کہ مجمع پورا بکھرنے لگتا ہے، لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں کہ سانپ آ گیا، بیچ بچاؤ کی کیفیت کرنے لگتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم کو دیکھا گیا کہ اپنی گفتگو سے اس جانب توجہ نہیں دیتے، قضا و قدر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں تو قضا و قدر کے بارے میں آپ بیان کرنے کو جاری رکھتے ہیں۔ اس سانپ کو جب دیکھا گیا کہ لوگ تو بھاگ گئے، دور ہو گئے، لیکن جب سانپ زمین پر گرا، آپ کے قریب آیا، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے بیان فرمانے کو موقوف نہیں فرمایا، یہاں تک کہ وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہو گیا اور کپڑوں میں داخل ہو کر ایک توق کی پھندے کی طرح آپ کی گردن پر آ گیا۔ اور اس کے باوجود بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عظیمت و استقامت کا عالم یہ ہے کہ بیان فرما رہے ہیں تو بیان فرما رہے ہیں، قضا و قدر کے فیصلے کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں تو تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی بات کو روکتے نہیں، خطاب کو موقوف فرماتے نہیں۔ لوگ چلے گئے ہیں، پرواہ نہیں۔ حضور غوث اعظم کی مبارک آواز کی یہ تاثیر تھی کہ لوگ جتنی دور ہوں، مجمع زیادہ ہو، لیکن پہلی صف میں سامنے رہ کر سننے والا جتنی آواز سے سنتا، آخر میں بیٹھنے والا بھی اتنی ہی سماعت کو محسوس کیا کرتا۔ الغرض آپ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ سانپ آپ کی گردن سے نکلتا ہے اور سامنے آ کر اپنی دم پر ٹھہر جاتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کچھ آوازیں وہ نکالتا ہے، جس سے سمجھ میں آیا کہ وہ حضرت سرکار غوث اعظم سے بات کر رہا ہے۔ سانپ بھی کیا بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا، لیکن اللہ اگر کسی کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے بات کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں دابۃ الارض کا ذکر آیا ہے، رینگنے والا جانور۔ دابۃ الارض تکلمہم کے الفاظ روایت قرآن کریم کی آیت میں ملتے ہیں کہ جانور ہے کہ لوگوں سے بات کرنے لگے گا۔ الغرض یہ ایک الگ پہلو ہے کہ جانور بات کرے یا نہ کرے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ آوازیں سانپ کی نکل رہی ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ حضور غوث اعظم سے کسی بات کی وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہ سانپ چلا گیا،
لوگ آپ کے قریب آئے، قریب آ کر آپ نے گفتگو کو جب موقوف فرمایا تو حضرت سے پوچھنے لگے کہ حضرت عجیب معاملہ رہا کہ سانپ آیا، سب چلے گئے، آپ نے اپنی گفتگو کو موقوف نہیں فرمایا، اور پھر ہم نے اور عجیب معاملہ یہ دیکھا کہ وہ سانپ آپ سے بات کر رہا تھا۔ ہم ایسا محسوس کیے آخر بات کیا تھی؟ وہ آپ سے بات تو کر رہا تھا، یہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہ سکے۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت سے لوگوں کے پاس گیا اور ان کو آزمایا ہوں، لیکن تمہاری طرح عزیمت و استقامت کے ساتھ اٹل رہنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سانپ آتا ہے تو کون اپنی جگہ پر رہتا ہے؟ کوئی تکلیف دینے والا، ڈسنے والا، زہر اپنے جسم تک پہنچانے والا کوئی موذی جانور آتا ہے تو کون ثابت قدم رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا۔ یہ رخصت کا پہلو ہے، اسے دیکھ کر ہٹ جائے، بلکہ شرعی احکام کی روشنی میں دیکھے تو بچنے کی تدبیر کرنا یہ لازم اور ضروری واجبات میں سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور غوث اعظم اپنی جگہ پر تشریف فرما رہے ہیں۔ آخر بات کیا تھی؟ تو صاحب نے کہا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو آزمایا ہوں، لیکن آپ کی طرح عزیمت و استقامت والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اس کو جواب دیتے ہوئے کہ میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ قضاء اور قدر کی گفتگو تھی، وہ اللہ کے فیصلے اور اس کے تقدیر میں لکھے جانے، اس کی تقدیر کے لکھے جانے والے جو معاملات ہیں اس کی گفتگو تھی۔ اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو ایک رینگنے والا جانور ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اور سن، اگر اللہ کی مرضی میں ہوتا ہے تو تو حرکت کرتا ہے، وہی اللہ کی تقدیر لکھی ہوتی ہے تیرے حق میں تو حرکت کرتا ہے، تو تیرے اندر سکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیرا حرکت کرنا بھی خدا کے فیصلے سے ہے، تیرا رک جانا بھی خدا کے فیصلے سے ہے۔ میں اسی کو تو لوگوں کو بتا رہا تھا، میں کیسے گفتگو کرتا؟ اگر میں اپنی گفتگو کو روک دیتا، بیچ بچاؤ کی کیفیت اختیار کرتا اور وہاں سے ہٹ جاتا، حضور غوث اعظم نے اس سانپ کو بتا دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کے قضاء و قدر کے خلاف ہو جاتا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میرا کہنا میرے عمل کے خلاف ہو جاتا، اور میں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میری زبان ایک بات کہہ سکے اور میرا عمل ایک کام انجام دے۔ تو بچنا حضور غوث اعظم نے رخصت کا پہلو سمجھا، اور قضاء و قدر کے فیصلوں پر راضی رہنا، عزیمت پر اپنی قائم رہنا، خدا تعالیٰ کے فیصلے پر اٹل رہنا، انہوں نے اپنی عزیمت کا پہلو سمجھا اور اسی پر قائم رہے۔ تو عزیزان محترم، یہی عزیمت، یہی خدا تعالیٰ کی ذات پر راضی رہنا، خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا، قضاء و قدر کے فیصلوں پر مطمئن رہنا، توکل اختیار کرنا، یہ ایسی ادا ہے کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں ایسی ادا کو اختیار کرنے والوں کو خوشخبری عطا فرماتا ہے کہ پروردگار عالم ان بھروسہ کرنے والے متوکلین کو پسند فرماتا ہے۔ تو میں نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ارشاد رب العزت ہے، اگرچہ کہ ارشاد حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ہے، اور آپ کی وساطت سے، آپ کے وسیلے سے قیامت تک رہنے والی امت کے لیے حضور کی یہ پیام ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب آپ نے عزیمت کو اختیار کر لیا تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ قائم رہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب یہ تجلیات اللہ والوں پر طاری ہوئی تو انہوں نے رخصت کے، رعایت کے، گنجائش کے پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے استقامت کے اور عزیمت کے پہلوؤں کو آشکار کیا۔ اور آج ہم نے تذکرہ کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے بھی اسی عزیمت کے پہلو کو اپنے ولادت ہی کے پہلے دن سے اپنے چاہنے والوں کو سمجھا دیا۔ تا وقتے کہ جب آپ کی ولایت کے ڈنکے بجنے لگے، تا وقتے کہ آپ کے علم کے جوہر لوگ لوٹنے لگے، اس وقت تک آپ نے اسی عزیمت و
तवक्कुल के प्याम को आम किया। आज हम नाम लेवा हैं हुजूर पीरान पीर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के, तो आपकी तालीमात और उसका खुलासा, आपकी फ़िक्र, आपका अक़ीदा, आपका अमल मुबारक हमें यही प्याम देता है कि खुदा ताला के फ़ैसलों पर राज़ी रहना ये अल्लाह और उसके रसूल की पसंद वाला मामला है। क़ज़ा व क़द्र के फ़ैसलों पर राज़ी रहना ये अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी दिलाने वाला अमल है। यही अमल करते हुए एक अल्लाह का बंदा उसकी बारगाह में तक़र्रुब हासिल कर लेता है। इसी अज़ीमत पर कायम रहकर खुदा ताला का आम बंदा विलायत की मंजिलों को पा लेता है। आज हम हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के तज़किरे का एहतमाम करते हैं, आपकी सीरत तैयबा को सुनते सुनाते हैं, तो फिर ये करामतें आपकी, ये अज़ीमतें आपकी हमें भी प्याम दे रही हैं कि अब तक हमने जो कैफ़ियतें अपनी रुख़सत व रिआयत की इख्तियार की है, इससे पहलू तही करते हुए अज़ीमत व पुख्तगी की राह पर कायम हो जाए, तवक्कुल और भरोसे की फ़िक्र को इख्तियार करने वाले हो जाएं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाले अमल अंजाम देने वाले हो जाएं। ये अमल, उनके तज़किरे, उनकी यादें, उनकी मोहब्बतें, इसका अगर ख़ुलासा हम एक लफ्ज़ में कहें तो खुदा का बंदा खुदा ताला का विसाल हासिल कर ले, खुदा का बंदा खुदा ताला को पाले, खुदा ताला का बंदा खुदा ताला की दीद की लज्जत से सरफराज हो जाए। यही कैफियत, यही लज्जत और यही मस्तानगी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने महबूबीन बंदों को अता फरमाता है। उनके सामने दुनिया भी आती है, दुनिया की लज्जतें भी आती है, दुनिया की नेमतें भी आती है, दुनिया की दौलत भी आती है, तो वह अपनी ठोकरों में रखते हैं और उस तरफ तवज्जो नहीं करते। उनकी अगर तवज्जो होती है तो खुदा की याद में, किसी तरफ उनकी तवज्जो होती है तो खुदा ताला की याफ्त में। अगर कोई काम उनका होता है तो खुदा को पाने वाला काम होता है। उनकी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल वही होता है कि हर तर्ज़ अमल के ज़रिए परवरदिगार आलम हमें अपनी दीद से मुशर्रफ फरमाए। तो इस फ़िक्र को इख्तियार करने वाला अल्लाह वालों की तालीमात से वाबस्ता समझा जाता है। बुज़ुर्गों की तालीमात, औलिया कामिलीन और उनकी ज़िंदगी पर, उनके नक्श कदम पर चलना हमें अल्लाह से मिलाने वाला अमल है। हम इस दुनिया दोस्ती से खुदा दोस्ती की तरफ मुतवज्जे होने की फ़िक्र करें। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़िंदगी, आपकी अज़ीमत, आपके अमल की पुख्तगी हमें यही पैगाम देती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई हुक्म को ख़बरदार के कोई फरामोश करने वाला, खबरदार के उनकी हुक्म की इताअत